کسی نے ایک سوال کیا ہے، میرے بڑے بھائی اور والد صاحب کی بالکل نہیں بنتی، ایک دن بولتا تو دوسرا رات بولتا ہے، دونوں اپنی جگہ غلط ہیں، اس بیچ میں میری امی پھنس گئی ہے اور ہمیشہ بیمار رہتی ہے ٹینشن سے، اور گھر کا سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے، بچے بھی کچھ نہیں سنتے، اب ان دونوں کی اصلاح کیسے کرے؟ ابا اور بیٹے کی نہیں جمتی، ابا بولتے رات تو بچہ بولتا دن، بچہ بولتا دن تو ابا بولتے رات۔ اب یہ بول رہے کہ ہم اور ہمارے امی، مطلب میں سمجھ رہا ہوں عورت کا سوال ہے، میں اور میری امی پھنس گئے بیچ میں، مطلب اب بہن اور ماں کیا کرے ایسے دو بڑوں کے بیچ میں گھر کے، جن کی اتنی اپوزٹ فریکوینسی ہے جس کو ہم کہیں گے، اس معاملے میں کیا کریں؟ اس مسئلے کی شروعات ہماری نسلوں کے پیچھے جاتی ہے، تو آئیے میں لے کر چلتا ہوں آپ کو پچھلے زمانے میں کھینچ کر۔ یہ ابھی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری بہت پہلے سے چلی آ رہی۔ حال میں ایک صاحب کا واقعہ سناتا ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو مجھے بولنے لگے میں فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، آپ سے بڑا متاثر ہوں، فلاں شہر سے آیا ہوں، ہاتھ ملائے اور بہت خوشی کا اظہار کیا، کہا میں اپنے زمانے کا پہلوان رہ چکا ہوں، اپنے شہر کا مشہور، اور میرے بچے مسٹر ورلڈ مار چکے، مسٹر انڈیا مار چکے ہیں باڈی بلڈنگ میں کشتی میں تھا، بولنے لگے تو میرے سے ہاتھ ملایا اور کہا بچوں کو پالنے کا ایک طریقہ آپ نے سکھایا جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے، اور وہ میں نے ویسا چونکہ بچوں کو نہیں پالا، میرے بچے فلاں جماعت میں ہیں، میں فلاں جماعت میں ہوں، اور میرے بچے میرے سے کبھی بات نہیں کرتے۔ جب آپ کا ایک لیکچر سنا تو جب سمجھ میں آیا میرے سے غلطی کیا ہوئی ان کی تربیت میں، کیونکہ ہم جس زمانے میں تھے، اب انہوں نے مجھے فلیش بیک میں لے گئے، پیچھے قصہ سنا، کہا جب ہمارے گھر کے اندر یہ واقعہ ہمارے پھپھو نے اور ہمارے ابا نے سنا ہے، بولے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے پھپھو اور میرے ابا میرے کو ایسا اچھال رہے تھے، بولے وہ ان کو دے رہے اور پھپھو ان کو دے رہے، بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا کھیل رہے، تو ہمارے دادا گھر میں آئے، یہ سین دیکھے، صدمہ لے کے چلے گئے، 2 مہینے تک گھر ہی نہیں آئے۔ پھر جب 2 مہینے بعد آئے تو کہا بچوں سے ایسی محبت نہیں کرتے، یہ بڑوں کا طریقہ نہیں ہے، لہٰذا پھر میرے ابا نے اور میرے پھپھو نے میرے کو نیچے رکھ دیے، بولے اس کے بعد کبھی ہم کو محبت نہیں ملی، ہم اسی تربیت میں پلے بڑے، ہم اس ماحول میں پلے بڑے جہاں بچوں کو گود میں لینا بھی بڑے لوگ برا سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے بچے مضبوط ایسی ہوں گے جب ان کو لاتوں میں رکھ کے فٹ بال جیسا ٹریٹ کیا جائے۔ اب میں نے میرے بچوں کو ویسے ہی کیا، بولے آج پچھتا رہا ہوں، ایک بچہ میرے سے بات نہیں کرتا۔ میں نے ان سے کہا یہ تربیت کا غلط طریقہ تھا، یہ تربیت کا نبوی طریقہ نہیں تھا، یہ ایک آدھ کوڈگی اور بن بچے کے لیے تو ٹھیک تھا، یہ پورے بچوں کے لیے طریقہ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں لے رہے ہیں، کاندھے پر بٹھا رہے ہیں، بچوں کو گود میں لیا، ایک بچے کو آپ نے گود میں لیا، پیشاب کر دیا اس نے، نبی کی شخصیت اتنی مقدس، بچے نے پیشاب کر دیا، آپ نے اف بھی نہیں کہا، کوئی مسئلہ نہیں، لڑکا ہو تو پانی کو چھڑک لو، لڑکی ہو تو نچوڑ لو، مسئلہ بتا دیا، حکم بتا دیا۔ آپ جا رہے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر اور ان کے بھائی کو ہنساتے ہیں عبداللہ کو، تو اللہ کے رسول نے تو بچوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا، لاڑ اور محبت کیا، کاندھوں پر بٹھایا، سر پر بٹھایا، گود میں لیا۔ سردی میں اللہ کے رسول 2 بچے آپ کے حسن حسین، کبھی ایک طرف حسن اور ایک طرف اسامہ ہوتے ہیں، اور آپ چادر کے اندر دونوں کو ڈھانک لیتے، یہ محبت کیا؟ تو میں نے کہا آپ نے نبوی طریقہ اختیار نہیں کیا۔ یہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو باپ بیٹے کا جو مطلب ایک دھوپ اور ایک چھاؤں، ایک دن ایک رات تب ہوتا ہے جب بچہ بچپن سے باپ کو اپنا مخالف پاتا ہے سختی میں، اور ہر چیز میں وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے اپوزٹ ڈیسیژن، بچہ بولیں گے کالا رنگ پسند، باپ بولیں گے سفید لینا ہے تے کو، بچہ بولیں گے یہ گاڑی پسند ہو، حالانکہ کاسٹ دونوں گاڑیوں کی سیم ہے، تے کو یہ لینا ہے، چونکہ ان کو یہ بتایا جاتا تھا پہلے زمانے میں بچوں کی نہیں سننا، تبھی بچے اچھے نکلتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول بتا کے جاتے بچوں کی کبھی نہیں سننا تب یہ اچھے نکلتے، نہیں، آپ نے بچوں کی شرارتوں کو برداشت کیا، ان کی ضد کو برداشت کیا، ان کی خواہشات کو پسند کیا، ان کی چاہت کے لیے انتظار کیا۔ نماز کے اندر فرض نماز صحابہ کو پڑھا رہے ہیں، حسن اور حسین آپ کے کاندھے پر بیٹھ گئے، اٹھنے نہیں دے رہے دونوں، اور اللہ کے رسول لمبا سجدہ کر، تو لوگوں نے پوچھا تو کہا میں نے سوچا بچے سواری پر سوار ہونا چاہتے تھے، میں نے سوچا سواری کر لیں۔ سمجھ رہے آپ نیکسٹ جنریشن کو کیسا بڑھاتے یہ طریقہ ہے؟ تو وہ یہ مسئلہ تب ہوتا ہے باپ بیٹے میں اتنا ڈینجرس جب وہ بچپن سے مخالف آتا، جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اگر وہ بڑا ہو کے ویسا نکل جائے، کیسا نکل جائے، ہاں ہاں کرنے والا ہوتا ہے نا، ایک صرف منڈی نیچے ڈال کے صرف ہاں ہی بولتا ہو بچہ، تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا، سب بولتے کیا فرمان بردار اولاد ہے۔ لیکن اگر وہ سوچنے اور سمجھنے والا رہا تو وہ ایسا نہیں رہتا، وہ بولتا نہ، چونکہ وہ پورے بدلے نکالنے کے موڈ میں رہتا،
ہر بچہ ویسا نہیں رہتا نہیں کر کے ہاؤ ابا نہیں. وہاں پر ایسے لوگ ہیں بھائی آج بھی جوتے کھا رہے, پھٹکے کھا رہے, بے ضرب مار رہے, ان کے والدین جو بول رہے وہ کر رہے. یہاں تک کہ شادی کے دن باپ بولتا ہے ایسے شادی کرنا ہے, قاضی صاحب آتے کیا ہے تو باپ بولتا قبول ہے اس کی طرف سے, جاؤ, تو قاضی صاحب بولتے قبول ہے. بیٹے کو حق بھی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, رات میں جا کے دیکھ رہا ہوں ارے یہ میری دلہن ہے. یہ حال تھا لوگوں کا. شریعت نہیں ہے, لیکن یہ آپ کا ریت ہو سکتا, رواج ہو سکتا, خاندانی طریقہ, قبیلے کا طریقہ, فلاں کا طریقہ, شہر کا طریقہ, بڑوں کا طریقہ, چھوٹوں کا, شرعی طریقہ نہیں ہے یہ. جب ایسے بچے پلتے ہیں نا, تو جیسا وہ میرے کو سنا رہے تھے کہ آپ کی سوچ اگر مجھے ملتی, میرا ایک بھی بچہ میرے سے, مطلب بہت اچھا بات کی, وہ جماعت میں ہے, بہت تقوی پرہیزگار والی ہے, فلاں ہے, لیکن ایک بھی میرے سے بات نہیں کرتا. تربیت کا غلط طریقہ میں نے اختیار کیا. یہ ہے تربیت. اب کیا ہوگا, دونوں کی فریکوینسیاں سمجھ رہے نا اپوزٹ ہو گئی, دونوں ایک پول ہو گئے, ساؤتھ اور نارتھ پول. میگنیٹ کا ایک میگنیٹ کو آپ دو پول کو چٹکانے کی کوشش کرو, ایسا ریپل کرتے ہو, آپ اس کو دباؤ, ایک پریشر محسوس ہوتا ہو جب میگنیٹ آپ کو اٹھاتا اوپر کی طرف, ریپل کرتے, تو اب ہوگا دونوں کا حل. اب کیا کرنا پڑے گا, ابا کو تھوڑا نیچے آنا پڑے گا لیول لے کر, تاکہ اپنی غلطی کا اظہار کرے. یہ میں جو بات بول رہا ہوں لوگوں کے لیے بہت سخت گزریں گی, اس بات کو سمجھنا ہے. ہم نے دیکھا رسول کے زمانے میں بڑوں نے چھوٹوں سے معافی مانگی اور چھوٹوں نے بڑوں سے معافی مانگی. تھوڑا اترنا پڑے گا نیچے اور ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ تربیت میں مسئلہ ہوا میرے سے, اور میں تمہارے سامنے بولتا ہوں کہ غلطی میرے سے ہوئی اور میں تیار ہوں تبدیل کرنے کے لیے اپنے. یہ جب تک نہیں بولو گے نا تو یہی چلتے رہیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ اپنے بچے کو بولے میرے سے غلطی ہوئی تھی آپ کی تربیت میں, مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے تھا, میں معافی چاہتا ہوں اس کی. آپ چھوٹے نہیں ہوں گے, آپ اب بڑے ہو جائیں. بچوں سے کہوں گا اس سے پہلے والدین کو اگر ان سے غلطی ہوئی بھی تو ان سے یہ دور آنے نہ دے کہ وہ آپ سے معافی مانگے. اس سے پہلے ہی آپ وہ کر لے کہ والد صاحب سے یہ ہوا تھا لیکن مجھے پسند نہیں آ رہا تھا اس لیے میں ایسا کر رہا تھا, میں چاہتا ہوں کہ اب میں یہ معاملے کو چھوڑ دوں, میرے سے بھی غلطی ہوئی, اور ہم مل جاتے ہیں. والد کے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے بولنے سے پہلے بچوں کا ڈینائی کرتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ہم کو یہ لیول پر آنا پڑے گا. اور جب آپ یہ لیول پہ آتے ہیں نا, جیسا مہاجر اور انصار آ گئے تھے کہ مہاجر کو انصار بول رہے آدھا لو, انصار اور تو مہاجر کیا بول رہے نہیں بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. وہ دینا چاہتے, یہ لینا نہیں چاہتے, ایسا ہوتا ہے معلوم. تو یہ بولنا چاہیں گے کہ میرے سے غلطی, بچے بولیں گے نہیں آپ سے غلطی نہیں, چونکہ وہ بھی سمجھدار ہو جائے, ان کو لگے گا کہ ان کو احساس ہو گیا بڑوں کو. ہم کو یہ کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ والدین کا مقام چھوٹا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ والدین بچوں سے معافی مانگیں, لیکن بچوں سے محبت کا اظہار کرنا اور اپنی غلطیوں کو ان کے سامنے اقرار کرنا آپ کو اور اونچا کر دیتا ہے اور ایک ریئل باپ بنا دیتا ہے. ہم بس باپ بولے تو وہ جو آنکھ بند کر کے بیٹھیں گا, بچہ آئیں گا ابا میں یہ کورس کروں, نہیں تو بچہ بولیں گا اب چلو چونکہ پتھر کی لکیر ہے, اب انہیں نہیں کے بعد انہیں اپنا سر بھی پھوڑ لے تو ہاں نہیں بولنے والا, چلو نکل گئے. نہیں, باپ وہ ہو کہ بچہ آئے میرے کو یہ کورس کرنا ہے, آنکھ کھولے, جی بیٹا کیوں چاہ رہے ہو آپ یہ کورس کرنا, یہاں سے شروعات ہے, اچھا یہ کورس میں یہ فلاں, میرے ذہن میں تو یہ بات تھی, آپ کے ذہن میں کیا بات ہے, میری یہ ہے آپ کی ہے, اچھا اب ان کیا کریں گے, دونوں کسی ماہر سے مشورہ لے لیں گے جو ایجوکیشن میں دونوں چلے گئے. کہ میرا بچہ یہ بول رہا کامرس, میں بول رہا ہوں سائنس یا آرٹس, آپ بتائیے. وہ ماہر بولیں گا آپ کے بچے کا پرسنٹیج کتنا ہے فلاں فلاں, آپ اس کو کامرس کرائیے. اب یہ نہیں کہ بچہ بول رہا ہے یس ابا تم ہار گئے, تم بول رہے سائنس یا آرٹس میں جیت گیا, نہیں. یا پھر انہوں بول رہے آپ سائنس کرا لیجیے, تو بچہ بول رہا ہے, اب آپ بول رہے یس دیکھیں تم کو سمجھ میں نہیں آتا, بڑے جو بولے وہ سننا, نہیں. بچہ ہی بول رہا کہ والد صاحب یہ میں نے جو بولا دیکھیے ویسے ہی ہو رہا. باپ بول رہا ہاں بیٹا آپ نے کیا کرے, یو آر رائٹ, آپ کا ڈیسیجن اس معاملے میں صحیح تھا, چلو یہ کرو. یہ ہوتا ہے طریقہ. محبت کیسا ہے, نہیں ختم. ارے مشورہ, بات چیت, ڈسکشن, ڈیسیجن میکنگ لو نا, انوالو کرو. یہ سسٹم ہی نہیں ہوگا. اس کے نتیجے میں پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا باغی ہو جاتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کیس میں یہی ہوا ہوگا, بٹ کہیں نہ کہیں ایسے مسائل ہوتے ہیں, لہٰذا دونوں کو اپنی فریکوینسی میچ کرنے کی ضرورت ہے. رہا معاملہ وہ ماں اور بیٹی کا, بہن اور ماں کا, جو پریشان ہے یہ دونوں کے چکر میں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ رہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو رہنے دیجیے, ان کے ڈیسیجن جیسے رہنے دیجیے. بیوی کا کام ہے, مطلب ماں کا کام ہے اپنے شوہر کو سمجھائے کہ تھوڑا اس کو میچ کر لو, بہن کا کام ہے اپنے بھائی کو سمجھائے کہ تھوڑا تم نیچے اتر جاؤ, پارا تمہارا بھی نیچے کرو, دونوں مل کے کریں. لیکن ایٹ دا اینڈ یہ ضرور کہوں گا بیٹے کو کہ بیٹا باپ ہی ہوتا ہے, والدین کا مقام تو والدین کا بھائی. اگر وہ غلط بھی کہہ رہے ہیں تو تم ان کو انکار کر سکتے ہو اچھے انداز سے, بٹ ان کے خلاف جانا,
ان کے خلاف بات کرنا یہ کبھی صحیح نہیں ہوگا. اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو وہ اپنے پاورز کا مس یوز کرتے ہیں, وہ اللہ کو جواب دیں, لیکن میں ان سے حساب نہیں لے سکتا. تو پھر آپ کہیں گے میں نے معافی کا کیسا بولا پہلے؟ یہ معافی وہ معافی نہیں ہے, یہ معافی آپ صرف گود میں لے کے ساتھ بیٹھ کے بول سکتے کہ میں غلط تھا, اور معاملہ ختم ہو گیا. مسئلے کے حل کے لیے اب یہ نہیں کہ باپ گئے اور بولے میں غلط تھا بیٹے سوری, ڈپریس ہو گیا میں, بچے سے معافی مانگ کے اب کھڑا نہیں ہو سکوں گا زندگی بھر, میرا ضمیر مارا گیا, اس کا قتل ہو گیا اس دن بچے سے معافی مانگ کے فلاں. ارے بھائی یہ مت کرو, سمجھو بات کو. اگر ایک لفظ بولنے سے مسائل حل ہو سکتے تو بولنے میں کیا جاتا ہے یار, کیا جاتا ہے؟ اچھے معاملات, اچھے رشتہ داریاں, ساتھ رہنا یہ بڑی عظیم چیز ہے, یاد رکھیں. لہٰذا میں اس معنی میں بول رہا ہوں کہ بچے کے ساتھ بیٹھے بیٹا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اتنا بولنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ یہ بولنے میں کوئی مسئلہ ہے کہ بیٹا میں اس دن غلط تھا, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو بھول جائیں, میں اپنا ڈیسیجن بدلتا ہوں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں, کوئی مقام چھوٹا نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں ریلیشن شپ کو ایسے ہی لے کے چلنا ہے, بچوں کا اور بڑوں کا. تو انشاءاللہ تو ماں کو چاہیے زیادہ ٹینشن نہ لے, اپنے شوہر کو سمجھائے, اپنے بیٹے کو سمجھائے, بہن کو چاہیے کہ اپنے والد کو سمجھائے, بھائی کو سمجھائے, اور دونوں کو پارا کچھ لائے. لیکن آپ اگر دونوں چپک جائیں گے, یہ اس کو کھینچ رہے وہ اس کو کھینچ رہے, نہیں تم ابا کے جیسے ہو, جو ابا بولے تم ان کے ایسا, یہ نہیں ہونے والا. کچھ نہ کچھ اختلافات ہوتے ہیں, لیکن بچوں کا کام ہے والدین کا مقام چاہے وہ جیسے بھی ہو وہ جاتا نہیں ہے. ان کے مقام کو سمجھتے ہوئے کبھی بھی ان کے مقام کو گرنے نہ دے. ہو سکتا ہے کوئی ڈیسیجن ان کا شرعی اعتبار سے غلط ہو, آپ نہ مانیں, لیکن ان کا مقام کبھی گرنے نہ دے, چونکہ ان کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں ہے تو ماں, اور اس کے بعد پھر باپ کا مقام ہے. تو مقام نہ گرنے دے, بات نہ مانے, چونکہ وہ غلط بات ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کی والدہ بول رہی ہے کہ تم شرک کرو, وہ بات نہیں مانتے ہیں, لیکن مقام نہیں گرنے دیا, رسپیکٹ نہیں گرنے دی, عظمت نہیں گرنے دی, اپنی ماں کا مقام مرتبہ نہیں گرایا. تو یہ بہرحال بات سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.